الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوابوں کی تعبیریں سلسلہ لیے حاضر ہیں۔ ایک نئی صبح کے ساتھ آپ کو ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام میں، اور امید ہے کہ یہ دن آپ کے لیے اچھا ہوگا، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ دن آپ کے لیے برکتوں والا، خیر والا، عافیت والا ہو، اور اللہ کریم اس دن کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس دن کے اندر آج ایک کام کر لیجئے کہ آج سے ہی شکر کی عادت کو اپنائیے۔ شکر کی عادت کو ایسا اپنائیے، اگر تو پہلے سے تھی کہ ہر چیز کے اندر شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ویسے شکر تو ادا کرتے ہیں مگر زبان سے نہیں کہتے، زبان سے کہنے والے بن جائیے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین۔ اس کی عادت کو نا آج سے ہی اپنانا شروع کر دیں، ڈیلی کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ کریں، عمل سے بھی شکر ادا کریں اور زبان سے بھی شکر ادا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سلسلے کی طرف بڑھیں گے، آپ کے سوالات کی طرف بھی بڑھیں گے۔ آپ اسکرین پر دیے گئے نمبرز کو بھی نوٹ فرما لیجئے، آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، صاحب جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں کل بروز قیامت اس سے مصاحفہ فرماؤں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری فضیلت ہے۔ یعنی دنیا کے اندر تو بندہ تمنا کرتا ہے کہ حضور کی زیارت ہو جائے، حضور کا قرب مل جائے، بقی مل جائے، مدینہ مل جائے، یہ تمنا ہوتی ہے، ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ کل بروز قیامت یہ تمنا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ تو زیادہ ہوگی، کیونکہ دنیا کے اندر یہ تمنا ہے تو پھر آخرت کے اندر تو یہ بہت زیادہ ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب حضور نے یہ ضمانت دی کہ میں مصاحفہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا، تو آپ سوچیں قرب تو ملے گا ہی ملے گا، زیارت تو ہوگی۔ صرف 50 مرتبہ دن میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی عادت بنائیں، اور ایسی عادت بنائیں کہ چھوٹے نہیں کبھی۔ انسان جب مشکل میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو جب تو حضور یاد آتے ہیں، اور آنے بھی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، میں پریشان ہوں، مشکل میں ہوں، آفت میں ہوں، تو کس کو یاد کروں گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں کسی عام آدمی کو یاد کروں گا، میرے آقا و مولا ہے نا، مددگار ہے، میں انہی کو یاد کروں گا۔ دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، جب دل ٹوٹتا ہے نا تو ایسا ہوتا ہے، دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، اشک نکلا حضور یاد آئے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب آنسو بہتے ہیں نا، عشق اور محبت جب حضور سے زیادہ ہو نا، تو جب آنسو بہتے ہیں تو پھر حضور کی یاد آتی ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ مگر یہاں پر ایک بات ہے کہ مشکل میں نہیں، جب خوشی ہو نا، جب پریشان ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی یاد تو بہت زیادہ آتی ہے۔ جب خوشی ملتی ہے، جب بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، تو اس وقت یہ معاملہ چھوٹے نا، اس وقت تو زیادہ حضور کو یاد کرنا چاہیے، زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک پڑھنے کا عادی بنا دے، اور ایسی محبت ہو کہ صبح آنکھ کھلے تو درود پاک، رات میں سوئے تو اس سے پہلے درود پاک۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں کالز بھی کرتے رہیے، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات کو سلسلے کا حصہ بھی بنائیں گے۔ بڑھتے ہیں ہم مولانا اسد مدنی صاحب کی طرف۔ حضور کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، ایک نئی دن کی صبح ہے، آغاز ہے۔ آپ کیا مدنی چینل کے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں گے کہ آج کے دن کیا ایسا عمل کریں کہ جس سے فائدہ ہو؟ آج کے دن نہیں، ریگولر اس کو جاری رکھا جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی ماشاءاللہ، ایک امتی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے جو سب سے بہترین امت کے رہنما ہیں ہمارے صحابہ کرام ہیں، اور ان میں بھی سب سے افضل صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ صحیح۔ تو آپ کا یوم جو ہے وہ عنقریب ہے۔ میں چاہوں گا کہ ناظرین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کوئی ایک کتاب پڑھنے کی نیت کریں۔ صحیح۔ ماشاءاللہ ان کی پرسنالٹی اتنی بڑی ہے کہ ان کے بغیر بالکل دین مکمل نہیں ہوتا۔ بے شک۔ بہت سارے واقعات کے اندر، بہت سارے احکامات کے بیان کے اندر، بہت ساری شان نزول کے اندر بالکل ایسے کہیں نہ کہیں
ان چاروں کا اور ان چاروں میں سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آتا رہتا ہے. صحیح. تو رینڈم سننا یقیناً مفید ہے، اس کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کی سیرت پر اگر کوئی ایک مکمل کتاب پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہوگی. مکتبۃ المدینہ نے فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک بہت ہی شاندار اور ضخیم کتاب جاری کی ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اردو زبان کے اندر لکھی جانے والی سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر جتنی بھی دنیا میں اس وقت کتابیں ہوں گی، اس کی مثال ملنا بہت دشوار ہے. میں نے تو نہیں دیکھی. بعض خصوصیات اس کی ایسی ہیں کہ جو بہت کم جگہ پر دیکھنے کو ملتی ہیں. صحیح. سب سے مین چیز ہوتی ہے جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو اس کا جو مواد ہے، اس کے اندر جو لکھا گیا ہے، جو بیان کیا گیا ہے، وہ کتنا اوتھینٹک ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس کے اوتھینٹیکیشن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی تخریج کی گئی ہے، ریفرنسز جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. صحیح. آیت ہے، حدیث ہے، جو بھی چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، تو جس کتاب سے وہ لی گئی ان کتابوں کا ریفرنس مل جائے گا. پھر اس کی جو پرنٹنگ ہے وہ جدید تقاضوں کے مطابق ہے، اور اعلیٰ ترین اس کا پیج ہے، اور بہت اچھی سیٹنگز ہیں، پیراگرافنگ ہے، ساری چیزیں ہیں. تو بہت سارے اعتبار سے بڑی ہی شاندار یہ کتاب ہے. تو میں ناظرین کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس کتاب کو حاصل کریں. صحیح. ہارڈ کاپی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. کئی لوگ فزیکل کتاب پڑھنا پسند کرتے ہیں، اور ہونا بھی یہ چاہیے، اس کے کئی اور بھی فائدے ہوتے ہیں. بالکل. اور اگر آپ یوں کتاب ہارڈ کاپی نہیں لینا چاہتے تو آپ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. فری ڈاؤن لوڈ مل جائے گی آپ کو مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ کے اوپر. تو بہرحال پڑھنا مقصد ہے، وہ پی ڈی ایف کے ذریعے پڑھیں، آن لائن پڑھیں یا کتاب کے ذریعے پڑھیں. صحیح سے انشاءاللہ آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مزید معلوم ہوگی. اس سلسلے کے تعلق سے میں آپ کی ایک شان عرض کر دیتا ہوں، چونکہ خوابوں کی تعبیر کا ہے. سبحان اللہ. تو اس امت میں چند لوگ ہیں کہ جنہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تعبیر بیان کرنے کا موقع ملا، اور ان میں سے ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ اسی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، صحیح، فرمایا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں صدیق کو، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تعبیر بتاؤں. کیا بات. تو آپ کی خصوصیات میں سے ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے آ کے کوئی خواب بیان کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی تعبیر بتاؤں. آپ نے تعبیر بیان کی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ ہاں ابو بکر تم نے درست کہا، جو تعبیر ہے وہ درست ہے. فرشتوں کی حمایت کے بھی واقعات ہیں، تصدیق کے بھی واقعات ہیں. تو بہرحال یہ تو ایک سیرت کا بہت ہی مختصر سا پہلو ہے. آپ کی سیرت بہت وسیع ہے. تو انشاءاللہ پڑھیں گے تو دل میں مزید محبت بڑھے گی. آنے والے دنوں میں ناظرین کے لیے مختلف سلسلے اس اعتبار سے سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انشاءاللہ مدنی چینل پر آن ایئر بھی کی جائے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ایک صبح کے ساتھ ایک عشق و محبت کی بات مل گئی. اگر عشق سیکھنا ہے، محبت سیکھنی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی جائے. کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کس طرح ساری زندگی رہے ہیں، یہ کمال کا عشق ہے. اگر آپ پڑھیں، حضور کی سیرت پڑھیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں، تو دونوں کو جب ملائیں گے تو آپ کو عشق اور محبت کا مزہ آئے گا، سیکھنے کو ملے گا. آپ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں. محبت جو کی ہے وہ تو انہوں نے کی ہے، ہم نے تو انہی سے سیکھی ہے. اگر واقعی سیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سیکھیں. چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. جی کال دیجیے گا. خوابوں کی تعبیر سلسلے میں اسد بھائی آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. خواب میں پانی کا دیکھنا کیسا اور جیسا گہرا بھی ہوتا ہے، اس بارے میں خواب کی تعبیر بتائیں. اس کی خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواب میں پانی کا دیکھنا کیسا جو کہ گہرا بھی ہوتا ہے، تو اس کی کیا کوئی الگ تعبیر ہوگی گہرے پن کی، یا صرف پانی کی ہی تعبیر ہوگی؟ اس حوالے سے بتائیے. ہاں، گہرا پانی اگر سمندر ہے، دریا ہے تو پھر مختلف ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو نارمل پانی کی اچھی تعبیر ہوتی ہے جبکہ وہ صاف و شفاف ہو. البتہ دریا ہے یا سمندر ہے
تو اس کا دیکھنا کسی بڑے شخص سے، کسی طاقتور سے انٹریکشن ہونے کی، اس سے تعلق قائم ہونے کی، اس سے معاملہ درپیش ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ صحیح۔ انہیں چاہیے کہ اگر انہوں نے صاف ستھرا پانی دیکھا ہے تو پازیٹیو ہے، البتہ گندا پانی دیکھنا وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ گہرے پانی میں ڈوبنا یہ آزمائشوں کی علامت ہوتی ہے، اور نہر، ندی یا دریا، سمندر، اس کو تیرتے ہوئے پار کر لینا یہ مراد کے خواہش کے پورا ہونے کی علامت اور دلیل ہوا کرتی ہے۔ صحیح۔ تو اس اعتبار سے اور بھی اس کی پھر مختلف تعبیرات ہوا کرتی ہیں۔ تو بیسک یہ ہے کہ اگر پانی صاف ہے، شفاف ہے، تو تعبیر کے اعتبار سے پازیٹیو ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔ خواب میری اہلیہ نے دیکھا تھا آج سے 2-4 روز پہلے کہ وہ خواب میں انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی روح ان کے سامنے جو نکل کے وہ اوپر چلی گئی ہے۔ خواب میں دیکھا ہے کہ انتقال ہو گیا ہے اور اپنے ہی سامنے اپنی ہی روح پرواز کر گئی ہے، اس کی کیا؟ ہاں جی، اس طرح کے خواب نظر آتے رہتے ہیں، لوگ اپنی موت دیکھتے ہیں، کسی کی موت دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی لازم نہیں ہوتا کہ اس طرح کے خواب کے بعد جس نے دیکھا ہے اس کے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ بعض اوقات تنبیہ ہوتی ہے، ریمائنڈر ہوتا ہے، صحیح۔ اور اسے اسی طور پر تصور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے، تو جو میری زندگی ہے میں اس کے اندر مزید نیک کام کروں۔ ہو سکتا ہے یہ خواب دکھانا، یہ مقصد یہ ہو کہ جسے دکھایا گیا ہے تو وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ صحیح۔ تو ویسے تو ہر مسلمان کو اپنی آخرت کی فکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس طرح کا خواب دیکھیں تو مزید کوشش کریں۔ اللہ پاک نے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے جنہوں نے بھی خواب دیکھا ہے، اور کچھ صدقہ کر دیں اگر تشویش محسوس ہوتی ہے یا بعض اوقات بندہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اس طرح کے خواب کی وجہ سے، تو اللہ پاک آسانی والا معاملہ۔ اچھا، لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں ہم اکثر کہ بھئی اگر خواب میں کسی کو آپ نے مردہ دیکھا ہے، کسی کی میت دیکھی ہے، تو جی اس کی عمر دراز ہو گئی ہے، اب اس کے 10-15 سال کہیں نہیں گئے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں جی، سنا تو میں نے بھی ہے لیکن کہیں بھی پڑھنے کو نہیں ملا۔ صحیح۔ تو یہ لگتا ہے عوام میں بعض چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، تو ایسا پڑھنا کہیں ہے نہیں۔ صحیح، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں جی، اور دوسرا یہ بھی مشہور ہے کہ ہمیشہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ الٹ ہوتی ہے، یہ بھی لوگوں میں مشہور ہے۔ یعنی موت دیکھا ہے تو اس کی زندگی لمبی ہوگی، تو ایک عجیب و غریب فارمولہ، ایسا کچھ ہے نہیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ ورنہ اگر کسی کو زندہ دیکھے تو کیا وہ مرے گا؟ یعنی الٹ تعبیر تو یہی ہوتی ہے، اور اکثر بندہ زندہ ہی لوگوں کو دیکھتا ہے، تو کیا یہ سارے کل سے وہ فوت ہو جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو تھوڑا ہمیں غور کر لینا چاہیے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان لاجیکل ہوتی ہیں، تھوڑا سا اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، اور اوتھینٹک جو ہے وہ ذرائع سے معلومات کر لینی چاہیے۔ لیکن موت کسی کی دیکھنا یہ زندگی کی علامت ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایسا کہیں ملتا نہیں ہے، نہ ایسا کوئی پڑھا ہے کہ بھئی انسان اگر فوت ہو گیا ہے خواب کے اندر تو اس کی 10-15 سال عمر بڑھ گئی ہے، ایسا کہیں پر ایسا ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا جی، ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام اکبر علی ہے حضرت، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور میں بارش سے بچ بچ کر چل رہا ہوں، یعنی میں بھیگنے سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مہربانی فرما کر اس کی صحیح و مناسب تعبیر فرما دیں۔ جی بھی مناسب تعبیر اگر آپ بتا دیں، صحیح تعبیر اور مناسب تو فائدہ ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے اور میں بارش سے بچ رہا ہوں۔ سردی اگر ہے تو پھر تو بچنا سمجھ میں آ رہا ہے، ویسے تو بارش سے کوئی بچتا نہیں ہے۔ ہاں، لیکن آفس جا رہا ہے، بھلے گرمی ہو تو بندہ بچے گا ہی نا، کپڑے تو بچائے گا۔ تو نارمل ہے، بارش ہوتی ہے تو ہاں جب نہانے کی نیت ہے تو وہ ایک الگ میٹر ہے، ورنہ بچنے کی صورتیں زیادہ تر پائی جاتی ہیں۔ تو اچھا ہوتا ہے بارش کا دیکھنا، دعا کی قبولیت ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اللہ پاک کی بارگاہ سے اچھی خبر ملنے کی علامت اور دلیل ہے۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اگر کسی خواب دیکھنے والے نے کوئی نیت کی ہوئی تھی، کوئی ارادہ تھا، کسی امتحان کا رزلٹ آنے والا تھا، یا کوئی بھی ایسا موقع تھا جو خواب دیکھنے والے کی زندگی میں اہم ہے، صحیح، اور اس دوران اس نے بارش کو ہوتے ہوئے دیکھا، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے پازیٹیو ہے۔ اچھی امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کو اچھی خبر سننے کا موقع ملے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ جی ایک میسج کے ذریعے بھی ہمارے پاس سوال ہے کہ خواب میں انار کا دیکھنا کیسا؟ اچھا ہے،
انار کا دیکھنا. البتہ دیکھنے والے کی پرسنالٹی کے فرق سے مختلف اس کی تعبیریں ہوتی ہیں. کوئی بڑا آدمی دیکھتا ہے جو صاحب منصب ہے تو وہ فتح یاب ہوگا. اگر کوئی بادشاہ ہے یا کوئی بھی کسی ملک کا بڑا ہے اور صاحب منصب ہے تو وہ دشمن کو مغلوب کرے گا اور اللہ پاک اسے کامیابی عطا فرمائے گا. عام آدمی دیکھتا ہے تو اس کے حق میں یہ مال ہے، دولت ہے، اس کے رزق میں برکت اور وسعت ملنے کی علامت اور دلیل ہے. تو دونوں صورتوں میں بظاہر اچھی تعبیر ہے. تو جیسا خواب دیکھنے والا، اور یہ ہوتا ہے بندے کے فرق سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ فرق ہوا کرتا ہے. ایک شخص ہے جو بادشاہ ہے وہ وہی خواب دیکھے اور ایک بالکل غریب اور کنگلا ہے وہی خواب دیکھے، تو دونوں کے لیے اس کی تعبیر مختلف ہوا کرتی. صحیح. جی ایک اور خواب ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امی نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے سر میں بہت جوئیں ہیں، حقیقت میں ایسا ہے نہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آزمائش کی علامت ہوتی ہے. کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہو سکتی ہیں. تو صدقہ کریں اللہ کی راہ میں، اس نیت کے ساتھ دعا بھی کریں کہ اللہ پاک انہیں ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ فرمائے. اللہ کریم عافیت والا خیر والا معاملہ فرمائے. جی ایک اور خواب ہے کہ خواب کے اندر امرود کا دیکھنا کیسا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ پکا ہوا ہو تو اچھا ہے، کھانے کے قابل ہے، شیریں ہے، خوش ذائقہ ہے، تو تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہے. صحیح. جی ایک اور خواب ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے جوتے گم ہو گئے ہیں، 2-3 دیکھا ہے. یہ خواب یہ کہہ رہے ہیں یعنی 2-3 مرتبہ شاید اس طرح خواب دیکھا ہے انہوں نے. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ آزمائش ہوتی ہے، خاص طور پر جس شخص کے پاس سواری ہو تو اس سواری کے گم ہونے کی بھی علامت اور دلیل ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر کسی کے گھریلو معاملات اچھے نہیں صحیح تو زیادہ بڑی آزمائش کا سامنا کرنے کی یہ علامت ہوا کرتی ہے. تو اگر کوئی میرڈ ہے اور وہ اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. صحیح. اور ظاہری اعتبار سے بھی دیکھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرے تو انشاءاللہ عز و جل آسانی والا معاملہ ہو. صحیح. یعنی اس سے یہ بات پتہ لگ رہی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے گھر کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں یا شاید اس طرح کا معاملہ ہے تو اس پہ توجہ کریں. ہاں جی، ہم یہ نہیں حکم نہیں لگاتے صحیح وہ حکمتاً، لیکن جس کا خواب ہے وہ غور کر لے. اگر ایسے معاملات ہوں تو اس میں پھر اپنے آپ کو بہتر کرے. صحیح. ایک اور خواب ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں کسی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنا دیکھا ہے، یہ کیسا ہے؟ اور چھت پر جا کر نیچے کی طرف دیکھنا کیسا ہے؟ سیڑھی چڑھنا اچھا ہے، اوپر جانا، زینے چڑھتے ہوئے جانا تو یہ پازیٹیو ہوتا ہے. اور ویسے محاورتاً بھی ترقی کو اسی سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اچھا ہے، پازیٹیو ہے. اگر وہ کسی کامیابی کا خواہش مند ہے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے صحیح جو کامیاب بھی ہو سکتا ہے، ناکام بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ خواب اس کی کامیابی کی علامت ہے. اچھا خواب ہے. جس نے دیکھا ہے وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اسے کوئی اچھی خبر عطا فرمائے گا. صحیح. یعنی یہ جو بلندی پر چڑھنا ہے، یعنی یہ ایک عام بات ہے یا کسی بھی طرح کی بلندی کو خاص کرنا ضروری ہے تعبیر کے لیے؟ یعنی وہی جو نارمل بلندی پہ چڑھنا ہم سمجھتے ہیں. صحیح. ظاہر ہے بندہ سیڑھی کے ذریعے چڑھے گا یا کسی اور اعتبار سے چڑھے گا، اس کے علاوہ کوئی بلندی کا تو تصور. کہ بعض دفعہ خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان کی طرف چل رہا ہے، جبکہ ایسا ممکن نہیں. اڑنا جو ہے وہ جدا ہے. نہیں، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں کہ وہ چڑھ رہا ہے اس پر، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں لیکن پھر بھی یہی تعبیر کی جائے گی. البتہ پہاڑ پر چڑھنا اس کی کچھ مختلف تعبیریں بھی ہیں، چوٹی پر پہنچنا اس کی کچھ جدا تعبیریں بھی ہیں. صحیح. ٹھیک ہو گیا. جی ایک اور ہمارے پاس سوال ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب کے اندر انہوں نے لیمبو جو ہوتے ہیں، جو ایک تو کنو ہوتے ہیں، ایک لیمبو ہوتے ہیں، اور اس کی بیج کی بھی ایک قسم ہوتی ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ دیکھنا کیسا؟ یعنی اسی کی ایک ہوتی ہے موسمبی، ایک ہوتی ہے کنو، ایک ہوتا ہے مالٹا، جی اور پھر ایک گرے فروٹ آ جاتا ہے، پھر ایک نیمبو آ جاتا ہے. تو اس طرح کی جو قسمیں ہیں یہ دیکھنا کیسا؟ دیکھیے، فروٹ کوئی سا بھی ہو اگر موسم میں ہے اور
جیسا اسے خوش ذائقہ ہونا چاہیے ویسا ہے تو تعبیر کے اعتبار سے یہ اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، صحیح. اور خوشخبری ملنے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے. اور بعض اوقات اگر کسی کا ولادت کا سلسلہ ہے تو اولاد کی نعمت ملنے سے بھی تعبیر کی جاتی ہے. صحیح، ماشاءاللہ. جی کال دیجیے گا. خواب میں اونٹ دیکھا اس کی تعبیر بتا دیں. خواب میں اونٹ دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ عام آدمی کے لیے تو سفر کی علامت ہے. صحیح. عام آدمی دیکھتا ہے تو وہ سفر اختیار کرے گا، تو یہ اس کی تعبیر ہے. ہو سکتا ہے جس نے خواب دیکھا ہے وہ کسی سفر کا ارادہ رکھتا ہو. اور اگر کوئی خاص آدمی دیکھتا ہے پھر مختلف ہو جاتی ہیں. اگر کوئی ایسا ہے جو صاحب منصب ہو سکتا ہے اور اون پر سواری کرتا ہے تو اللہ پاک اسے منصب عطا فرمائے گا. تو اس صحیح. اعتبار سے یہ اچھا خواب ہے. ٹھیک ہو گیا. جی ایک اور کال دیجیے گا. سر میں نا خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں نا پیدل چل رہا ہوں، چلتے جا رہا ہوں لیکن منزل پہ نہیں پہنچ پا رہا. ایسے خواب آتے ہیں مجھے. جی چلتے جا رہے ہیں، منزل کو نہیں پہنچ پا رہے، کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ ادھوری زندگی کی علامت ہے. خواب دیکھنے والے کے بہت سارے کام ادھورے رہ جاتے ہوں گے. تو اب اس کا سبب بعض اوقات کہوں یا اکثر اوقات کہوں ہم خود ہوا کرتے ہیں. کام شروع کرتے ہیں، اس کو مکمل نہیں کر پاتے، کام کرتے ہیں، اس کے تقاضے پورے نہیں کر پاتے، کام کرتے ہیں اور جیسا اس کو کرنا چاہیے، وقت دینا چاہیے، توجہ دینی چاہیے، ویسا ہم نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں. تو جنہوں نے خواب دیکھا ہے وہ غور کر لیں کہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جو مکمل نہیں ہو پا رہے اور اس کے اسباب پہ غور کریں. تو یہ تنبیہ بھی ہوتی ہے خواب کے ذریعے. بندہ اپنے اعمال کا جائزہ لے اور اپنے کاموں کی نگہداشت رکھے تو انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان ہوگا. صحیح. جی ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام عبد الحبیب ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. خواب میں جلے ہوئے انڈے دیکھنا کیسا ہے؟ جی سردیاں آ گئی ہیں، انڈوں کی بات ہو رہی ہے، خواب میں جلے ہوئے انڈے دیکھیں، اس کی کیا تعبیر ہے یہ بتا دیں. ہاں تو چولہا وقت پہ بند کر دینا چاہیے، کچن کا خیال اس کو بند نہیں ہو سکا جس وجہ سے خواب میں پھر وہ آیا. روٹین کی بات ہے، ہوتا ہے، چیزیں جل جاتی ہیں. وہ انڈا بھی ہو سکتا ہے، وہ سبزی بھی ہو سکتی ہے، گوشت بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل تو اٹس اے نارمل تھنگ، کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں. صحیح، یعنی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، نارمل روٹین کا خواب ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. جی ایک اور کال دیجیے گا. وہ کسی نے خواب دیکھا تھا خانہ کعبہ دیکھا ہے اور بغیر غلاف کے، تو کائنڈلی اس کی تعبیر پوچھیں. خانہ کعبہ دیکھا ہے بغیر غلاف کی، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت باعث برکت ہے، امن کی علامت ہے، کامیابی کی دلیل ہے، عبادت پر قوت ملنے کی دلیل ہے. صحیح. اور اگر کوئی خوف میں ہے تو امن نصیب ہوگا. اسی طرح اگر کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہے تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے گا. تو اس اعتبار سے بہت ہی اچھا اور مبارک خواب ہے. جس نے دیکھا ہے وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے. کسی آزمائش میں ہوگا تو انشاءاللہ اسے چھٹکارا نصیب ہوگا. چلیں اللہ کریم عافیت والا خیر والا معاملہ فرمائے. جی ہمارے پاس خواب میسیجز کے ذریعے بھی آئے ہوئے ہیں سوالات. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خواب میں کوئی مردہ مٹھائی بانٹتا ہوا نظر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ مردہ مٹھائی بانٹتا ہوا نظر آئے، پازیٹیو ہے، کیونکہ مٹھائی کا بانٹنا یہ خوش ہونے کی علامت ہے. ارے خوشی کے موقع پر ہی مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے. تو فوت شدہ مسلمان کو اچھی حالت میں دیکھنا یہ پازیٹیو ہوتا ہے اس کے اعتبار سے کہ انشاءاللہ وہ عافیت میں ہوگا. صحیح. تو اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں، ایصال ثواب کرتے رہیں. خاص طور پر اگر والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی کا جن کے ساتھ حکم ہے، تو دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کا یہ ایک بہترین عمل ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں اور ایصال ثواب کرتے رہیں. تو انشاءاللہ باعث برکت ہوگا. بہرحال یہ خواب اچھا ہے، مبارک ہے. فوت شدہ اللہ کی رحمت میں ہوگا، یہ امید رکھنی چاہیے. صحیح. آپ نے فرمایا کہ ایصال ثواب کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں. تو اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی صورت ہے کہ جو مرنے کے بعد اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے کوئی ایسی ترکیب کی جائے ایصال ثواب کے علاوہ؟ کوئی ایسی ترکیب ہے جس طرح کوئی صدقہ کر دیا جائے؟ کیا لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ ساری صورتیں ایصال ثواب ہی کے ضمن میں آ جائیں گی. یعنی ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب پہنچانا.
اب وہ نماز پڑھ کے بھی ہو سکتا ہے، صحیح، صدقہ کر کے بھی ہو سکتا ہے، تو اب ہم جو بھی کریں گے تو وہ ایصال ثواب کے زمرے میں آ جائے گا۔ ہاں صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، وہ بعض دفعہ ایک ذہن میں ایک سچویشن ہوتی ہے کہ جی فاتحہ خوانی جو ہوتی ہے بس وہ کر کر کچھ سامنے رکھ کر اس پر پڑھ کر اور ترکیب بنا دی جائے، دعا کر دی جائے تو وہ ایصال ثواب ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ترکیب ہوتی ہے کہ صدقہ کر دیا، مسجد بنوا دی، کنواں کھدوا دیا، پانی کی بورنگ کروا دی، اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کو اس ضمن میں نہیں لایا جاتا۔ ہاں عوام نہیں سمجھتی، عوام اس خاص عمل کو ہی ایصال ثواب کہتی ہے، فاتحہ خوانی کہتی ہے، وہ بھی ہے، لیکن ڈیفینیشن کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں ایصال ثواب میں ہی آتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تو وہ کوئی بھی نیک کام ہے، آپ نے درود پاک پڑھا اور یہ نیت کی کہ یا اللہ عز و جل اس درود پاک کا ثواب میرے فلاں فوت شدہ تک پہنچا دے، ایصال ثواب ہو گیا۔ آپ نے کنواں کھدوایا، آپ نے ٹیوب ویل لگوا دیا، آپ نے کسی کا دوا کا انتظام کر دیا، کسی کے مدرسے کی فیس ادا کر دی، آپ نے کوئی بھی نیک کام کیا، کسی بھی مسلمان کی مدد کی ثواب کی نیت سے، اور اس ثواب کو آپ نے تو فتن اپنے مسلمان بھائی تک پہنچا دیا۔ سو دیٹ از دا ڈیفینیشن آف ایصال ثواب۔ ہاں وہ جو ہم کھانا بناتے ہیں، مخصوص صورتیں پڑھتے ہیں، مخصوص آیتیں پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، بالکل تو بہت اچھی بات ہے۔ دا مور دا میریئر، جتنا گڑ اتنا میٹھا، تو جتنا اہتمام کریں گے، جتنا آپ انتظام کریں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو رواج جس کا مسلمانوں میں ہوتا ہے اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی، ایسا ہی، اور جو بھی ایسا رواج ہے کہ جو پسندیدہ ہے شریعت کو تو اسے بالکل باقی رکھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو باقاعدہ اہتمام کر کے فاتحہ خوانی کرنا قدیم سے بزرگوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، تو یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ خاص طور پر جو ائمہ حضرات ہیں تو ان کی تھوڑی سی توجہ سے بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ یہ دیکھا ہم نے، روٹین ہوتی ہے کہ دعائے ثانی میں آخر میں الفاتحہ کہہ کے ایک مطلب نیت کروائی جاتی ہے اور پھر سب لوگ فاتحہ خوانی کر لیتے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھ لی، کوئی بھی دعا کر لی۔ تو جو ائمہ حضرات ہیں وہ اگر اپنی دعائے ثانی میں ظاہر ہے کہ جو پہلی دعا ہوتی ہے جس کے بعد سنت نوافل پڑھنے ہیں تو وہ مختصر کرنے کا حکم ہے، تو اس میں تو یہ نہیں کیا جاتا۔ تو جو بھی دعائے ثانی ہو تو اس کے اندر اگر یہ شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ ایک لوگوں کو ریمائنڈر بھی ہوتا رہے گا، اور ہمارے جو مسلمان دنیا سے چلے گئے انشاءاللہ ان کے لیے بالخصوص یہ بات فائدہ مند ہوگی۔ صحیح، یعنی یہ بات کلیئر ہے کہ اگر مسجد بنا دی جائے، کنواں کھدوا دیا جائے تو یہ ایصال ثواب ہی ہوگا۔ جو مرحومین گزر چکے ہیں ان کو ساری زندگی ثواب ملتا رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ فاتحہ خوانی ہی کروائی جائے تو اس کا ثواب ملے۔ جی جی صحیح جی۔ ایک اور خواب ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں کسی کے ساتھ درخت لگانا دیکھنا، یعنی کوئی ساتھ ہے اس کے ساتھ درخت لگا رہے ہیں، ایسا دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ درخت لگانا ایک نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے، اور اگر کسی کے ساتھ درخت لگاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو پازیٹیو ہے، ہو سکتا ہے یہ دونوں مل کر کوئی ایسا دین کا کام کریں، کوئی ایسا نیکی کا کام کریں جو اللہ پاک کو پسند ہو۔ تو جس نے خواب دیکھا ہے، جس کے ساتھ اپنے آپ کو درخت لگاتے ہوئے دیکھا ہے تو غور کر لے، ہو سکتا ہے دونوں مل کر کوئی نیک کام کر سکتے ہوں، اور اس میں سستی کر رہے ہوں تو اس کو فوراً کر لینا چاہیے۔ سستی کو دور کر کر فوراً کامیابی کی طرف بڑھنا چاہیے اور خواب کو حقیقت میں بدلنا چاہیے۔ ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ پنکھا چلا دو۔ اب وہ کون مفتی صاحب ہیں یہ معلوم نہیں ہے، پنکھا چلا دو کہ دودھ جو رکھا ہوا ہے وہ خراب نہ ہو جائے، تو پنکھا اس لیے چلوا رہے ہیں خواب میں، کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے کسی مفتی صاحب کے بیٹے ہوں اور والد صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا ہو کہ بیٹا، اکثر والد صاحب کہہ کر پکارا جاتا ہے نا کہ جی والد صاحب نے کہا ہے، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک روٹین کی بات ہے، کوئی خاص اس کی تعبیر تو نہیں ہے۔ صحیح۔ اب یہ نہیں پتا نا خواب دیکھنے والے کا ان کے ساتھ تعلق، ہو سکتا ہے استاد ہوں اور اکٹھے کسی جامعہ میں رہتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں پہ دودھ رکھنے کا، کیونکہ یہ روٹین کی چیزیں نارملی ہوتے ہیں۔ ویسے تو مفتی کی جو پرسنالٹی ہے وہ مسئلے مسائل سے، اور مفتی کو کوئی خواب میں دیکھے گا تو غالب یہی ہے کہ مسئلہ پوچھے گا یا شرعی رہنمائی
حاصل کرے گا. اب دودھ کا کرنا یہ بظاہر اس کا کوئی لنک ہے نہیں ایسا ہی مفتی کے ٹائٹل کے ساتھ. جی بالکل ایسے ہی. تو غور کر لیں, ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی ایسا سلسلہ ہو جس میں یہ روٹین کی بات ہو. تو بہرحال مفتی صاحب ہیں, دودھ کی حفاظت کا فرمائے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. حکم فرمایا تو کرنی پڑے گی. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. ایک اور خواب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنت افضال احمد لاہور سے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بچوں میں پیسے 5000 والے نوٹ تقسیم کر رہی ہوں, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یعنی کسی کو تحفہ دینا, بچوں میں تقسیم کرنا تحفے کے طور پر, انعام کے طور پر, ایک اچھا کام ہے. اور ہو سکتا ہے ان کی خواہش ہو کہ میں, کیونکہ نارملی 5-5 ہزار کے یوں تقسیم کرنا بہت زیادہ پایا نہیں جاتا. میں نہیں کہتا کوئی نہیں کرتا ہوگا, ہاں اللہ نے جس کو دیا ہے ہو سکتا ہے 5-5 ہزار کے نوٹ یوں بچوں میں تقسیم کرتا ہو, بچوں میں وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن عموماً نارملی ایسا کم ہوتا ہے. لیکن ایک اچھا فعل ہے, تقسیم کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو ہو سکتا ہے ان کے ذریعے کوئی فائدہ پہنچے, اللہ پاک انہیں کسی نیکی کے کام کی توفیق عطا فرمائے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات خواب دیکھنے والے کی کوئی تمنا ہے, کوئی خواہش ہے, کوئی ارادہ ہے نیک کام کرنے کا, اور وہی چیز بندہ خواب کے اندر بھی دیکھتا ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک اچھا کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ پاک سے توفیق کا سوال بھی کریں اور اس کے لیے عملی طور پر کوشش بھی کریں. بالکل. بچوں کا دل خوش کرنا یہ بڑا ثواب کا کام ہے, اور مرنے کے بعد کئی ایسے انعامات ہیں, بلکہ جنت میں ایسی جگہ ہے جو بچوں کی دلجوئی کرنے کے تعلق سے ملنے کا تذکرہ ملتا ہے روایتوں کے اندر. تو بچے اپنے ہوں یا کسی کے بھی ہوں, بچوں پر شفقت کرنا یہ سنت بھی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے اور شفقت فرماتے تھے. کبھی اپنی سواری پر سوار کر لیا کرتے تھے, بالکل, اور یتیم ہوتا تو سر پر ہاتھ پھیرتے تھے. اسی طرح بچوں سے پیار کرنا, اس کی کئی روایتیں جو ملتی ہیں. تو ہمیں بھی سنت کی نیت سے یہ ضرور کرنا. بعض لوگ بڑے سخت مزاج کے ہوتے ہیں, کسی کے گھر پر گئے ہیں, بچے آتے ہیں چھوٹے بچے عموماً تو توجہ ہی نہیں کرتے. مجھے کسی نے یہ شکایت کی اور اس کو فیل ہوا, تو کہنے لگے کہ میرے گھر پر جو ہے وہ مہمان آئے ہوئے تھے, تو میرے چھوٹے بچے جو ہے وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو انہوں نے نہ کوئی سلام کیا نہ کوئی بات کی, تو مجھے بڑا فیل ہوا. ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میرے بچوں سے محبت ہوتی ہے, بھئی ان سے دو باتیں کریں گے, کوئی ہنسی مذاق کی بات ہے, کوئی تفنن کی بات ہے, کوئی شفقت کی بات ہے, کوئی محبت کی بات ہے, اور نارمل ہوتا بھی ہے. تو ان کو یہ فیل ہوا. اچھا کوئی بھی ہوگا اس کو یہ فیل ہوگا کہ یار میرے بچوں کو لفٹ ہی نہیں کرائی. تو بچوں سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے جیسا موقع ہے. اب یہ سواری پر سوار کرنا یہ سنت سے ثابت تو ہے, لیکن اب پتہ لگے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, گلی میں کسی بچے کو آپ نے گاڑی میں بٹھایا اور شور ہو گیا کہ اغوا کر رہا ہے, تو موقع مال دیکھ کر کہ کس جگہ پر آپ ہیں, کس سواری پر آپ نے یہاں عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا, تو یہ غور کرنا ہے. تو بہرحال مجموعی طور پر بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جو شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے باعث ثواب بھی ہوگا, اچھی نیت سے کریں گے تو باعث ثواب ہوگا. صحیح جی. ایک اور خواب یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں میرے بابا چاچو کو معاف کر رہے ہیں, یعنی خواب میں کسی کو معاف کرنا, اس کی کیا کوئی خاص تعبیر ہے؟ معاف کرنا تو اچھا ہے, لیکن معافی غلطی پر ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو اب نہیں پتا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہ چاچو اور بابا کی کوئی انبن تھی, کوئی مسئلہ تھا جس پر انہوں نے معاف کرتے ہوئے دیکھا. بہرحال اگر ایسا تھا اور آپ نے معاف کرتے ہوئے دیکھا تو اینڈ آف دا ڈے اس کو اچھا ہی کنسیڈر کریں گے کہ اگر آپ کے والد اور چچا میں کوئی کمی بیشی تھی بھی تو پازیٹیو اس کو لیں, اللہ کی رحمت سے وہ جو کمی ہے, جو ناراضی ہے وہ دور ہوگی. تو اچھا خواب ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. ایک اور خواب ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ میری دادو کے ہاتھ میں انار ہیں, وہ کھا رہی ہیں, اس کی کیا تعبیر ہوگی یہ بتا دی جائے. پہلے تو ایک خواب آیا تھا کہ انار کا دیکھنا کیسا, اب یہ خواب ہے کہ خواب میں انار کا کھانا کیسا؟ جی اچھا ہے.
اس کی بھی وہی تعبیر ہوگی جو عرض کی گئی تھی، لیکن ایک چیز کا حاصل ہونا اور دوسرا اس کا استعمال کرنا، تو اس کے معنی میں اور اس کے مفہوم میں مزید اضافہ پایا جاتا ہے۔ تو انار کا کھانا مالداری ملنے کی علامت ہے، دلیل ہے، خوشخبری ملنے کی علامت ہے، دلیل ہے۔ تو خواب دیکھنے والے کو کوئی خوشخبری پہنچے گی انشاءاللہ، اور اگر کسی پریشانی میں دشواری میں ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ دور ہوگی۔ لیکن جب کہ انار میٹھا ہو جیسا ہونا چاہیے، اس کو خوش ذائقہ ہو، تو یہ تعبیر ہوگی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ ایک اور خواب ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لیا سے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں چاند کو دیکھنا کیسا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ چاند کی کئی تعبیریں ہوتی ہیں، وزیر سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، غلام سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اولاد سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، مختلف اس کی تعبیرات ہوتی ہیں۔ البتہ مجموعی طور پر روشن چاند کا دیکھنا یہ پازیٹیو ہے، یہ اچھا ہے، اور اللہ پاک خواب دیکھنے والے کو کوئی خوشخبری عطا فرمائے گا۔ گہن لگا ہوا دیکھنا، چاند کا ٹوٹا ہوا دیکھنا یا چاند کا سیاہ دیکھنا، صحیح، تو وہ تعبیر کے اعتبار سے بہرحال اچھا نہیں ہوتا۔ جی ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد بھائی کوئی خواب میں اپنی منگنی دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیے عمومی طور پر تو اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے اور وہ اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو ظاہر ہے اگر ایسی عمر ہو گئی ہے جو شادی کی عمر ہے اور گھر میں بات چیت چل رہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے منگنی ہی کی باتیں چل رہی ہوں یا رشتہ دیکھا جا رہا ہو، ڈھونڈا جا رہا ہو، تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے آس پاس کے حالات واقعات ہوتے ہیں یا جس سے جو شخص گزر رہا ہوتا ہے اسی سے متعلق وہ خواب دیکھتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی طرف توجہ نہ کی جائے، خلاف واقع چیز ہے تو اس کی کوئی تعبیر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ صحیح جی، کالز بھی ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، جی کال دیجئے گا۔ جی سر، میرا دانت ٹوٹ گیا ہے، سائڈ والا، اوپر والا۔ جی یہ اتنی سی ہی کال ہے یا کمپلیٹ ہے؟ جی خواب میں دانت اوپر والا دانت ٹوٹا ہوا دیکھنا، یہ بھائی، والد یا چچا ان میں سے کسی کے بیمار ہونے یا کسی کے آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت بھی کریں، بہت اچھا ہوگا کہ کچھ رائے خدا میں صدقہ کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے، اور اگر کوئی آزمائش والا معاملہ ہے تو اس کو دور فرمائے۔ تو دانت کا ٹوٹنا، دانت کا گرنا، یہ قریبی عزیز کا، رشتہ دار کا آزمائش میں مبتلا ہونا، یہ اس بات کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اللہ کریم خیر والا، عافیت والا معاملہ فرمایا۔ اسد بھائی نے ڈرا دیا ہے، پر ڈرنا نہیں ہے، صدقہ دینا ہے، دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آسانی والا معاملہ ہوگا۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔ میری زوجہ ہے، مطلب انہوں نے خواب میں جیسے سونا دیکھا کافی سارا، اور ان کو گمان ہے کہ شاید ان کی والدہ ہے وہ وفات پا چکی ہیں، شاید وہ دے رہی ہیں، لیکن یہ کنفرم ہے کہ گولڈ بہت دیکھا انہوں نے خواب میں، اسی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جی خواب میں سونا دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اور کسی فوت شدہ اگر دے سونے کو، اس کی کیا تعبیر ہو؟ دیکھیے ایک تو اس کا پس منظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شادی کے موقع پر عموماً والدین کی طرف سے بیٹی کو سونا دیا جاتا ہے، ہمارے رواج ہے، کلچر ہے، تو یہ ایک پرانا خیال بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ شادی شدہ خاتون نے دیکھا تو ہو سکتا ہے پرانا خیال شادی کے وقت کا ہو اور وہ انہوں نے خواب کی شکل میں دیکھ لیا، تو یہ بھی ممکن ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، ایک روٹین کی بات ہے یا ایک ایسی بات ہے جو ماضی میں ہو چکی تو انہوں نے خواب کے اندر دیکھ لی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تب بھی عورت کے حق میں گولڈ کا دیکھنا یہ اچھا ہے، پازیٹیو ہے اور نعمت ملنے کی علامت ہے، اور بھی خواتین کے حق میں اس کی اچھی اور بہتر تعبیرات ہیں۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ پاک اس خواب کا اچھا نتیجہ ان کے حق میں ظاہر فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جی ایک خواب ہے کہ خواب کے اندر کنوں کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ہاں جیسے ابھی بیان کیا تھا ہم نے، سردیوں کا سیزن ہے اور کئی علاقوں میں تو اس وقت بکثرت جو ہے یہ میسر بھی ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آپ نے تو 3-4 نام لیے تھے، الحمدللہ ہمارے ہاں اس کی 20 اقسام پائی جاتی ہیں۔ بالکل پاکستان دنیا میں
ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جن میں اچھی کوالٹی کا اور بکثرت یہ پھل پایا جاتا ہے. بالکل. یہ الگ بات ہے کہ وہ جو اچھی کوالٹی والا ہے ہمارے ہاں ملتا کتنا ہے، بہرحال پایا جاتا ہے، پیداوار ہے. اور یہ اللہ کی نعمت ہے. ایک غریب سے غریب آدمی بھی جب سیزن ہوتا ہے تو اس کا استعمال اس کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی. آسانی سے دنیا کے کئی ملکوں کے مقابلے میں یہ پھل ہمارے ہاں بہت سستا ہے. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ نعمت ہے، ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں. بہت بڑی نعمت ہے. اب اس نعمت کا فائدہ کتنا ہے اس کی بات ہم نہیں کر رہے. ہاں جی. تو بہت ہی شاندار یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. اور ہمارے ہاں بلکہ دنیا بھر میں جو چیز بکثرت ہوتی ہے تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی، اور جب کمی ہوتی ہے تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے. تو کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر اس طرح ڈھیریاں نہیں بکتی. ایسا یعنی کہ اتنی طاقت نہیں ہوتی عام آدمی میں کہ وہ ڈھیریاں خریدے. اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ سیزن کے اندر ڈھیریاں خریدی جاتی ہیں. ایسا ہی. تو وہاں ایک آدھ ہی میسر ہوتا ہے. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. بقیہ جو صاحب ثروت ہوتے ہیں تو وہ دنیا میں کہیں بھی ہیں، تو اللہ پاک نے جسے دیا ہے وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال سیزن میں دیکھنا اور اس کا حاصل کرنا یا کھانا یہ نعمت ملنے کی، خوشخبری پہنچنے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے. کیا بات ہے. تو جس نے دیکھا ہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے. بالکل شکر ادا کرنا چاہیے. جی ایک اور کال دیجیے گا. میرے خواب میں اکثر داتا حضور کا جو دربار شریف ہے لاہور میں وہ آتا ہے. جی داتا حضور کا دربار دیکھتے ہیں اکثر خواب میں. ماشاءاللہ محبت کرتے ہوں گے، عقیدت رکھتے ہوں گے، جو بار بار داتا صاحب کی زیارت نصیب ہوتی ہے انہیں. تو ایک تو خواب دیکھنے والے کی اس ولی کامل سے محبت کی علامت اور دلیل ہے. بہت اچھا ہے، مبارک ہے، اور داتا صاحب کی برکتیں ملنے کی علامت ہے. اگر آپ حاضر ہو سکتے ہیں تو حقیقت میں بھی حاضری دینی چاہیے. ماشاءاللہ پاکستان کی بات کروں تو شاید کوئی عاشق اولیاء ایسا ہو کہ جو وہاں حاضری نہ دینا چاہتا ہو. بالکل. اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان حاضری دیتے، عقیدت رکھتے ہیں، اور دور دراز سے سفر کر کے وہاں پر جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں. بیرون ملک سے بھی آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو قریب ہوتے ہیں اسی ملک کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے. بلکہ اس کو تو داتا نگر کہا جاتا ہے، داتا کا شہر کہا جاتا ہے لاہور کو. تو بہت اچھا اور مبارک خواب ہے. داتا صاحب کی تعلیمات پر بھی عمل کیجئے. آپ کے جو فرامین ہیں اسے اگر آپ پڑھیں گے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ مزید برکتیں نصیب ہوں گی. صحیح ماشاءاللہ. جی خواب میں اپنی شادی دیکھنا کیسا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ خوشی کی علامت ہوتی ہے، خوشخبری کی دلیل ہوتی ہے. صحیح. اور اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے اچھی ہی علامت اس کو قرار دیا جاتا ہے. اللہ پاک خواب دیکھنے والے کے حق میں اسے بہتر فرمائے. صحیح. چل کے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج آپ نے سلسلے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے کے ساتھ پھر حاضری ہوگی، اور انشاءاللہ الکریم جو کالز ہم اس وقت شامل نہیں کر سکے نیکسٹ سلسلے میں لازمی شامل کریں گے. آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. اگر تو کوئی کمی ہے یا کوئی بات ایسی کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کیا جائے تو بہتری آئے گی، تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اور اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں. مدنی چینل کے ناظرین، بولنے میں اور کرنے میں جو بھی کبھی اور برا کام ہے نا اسے فحش کہتے ہیں. تو یہ ظاہری ٹپ ٹاپ، یہ نفیس طبیعت کی علامت